دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس نیو یارک میں منایا گیا۔ پی یو ایس اے کے عہدیداروں اور کارکنوں کے علاوہ کمیونٹی ارکان اور صحافیوں نے شرکت کی۔ ارشد عطا نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ لطیف ڈالمیہ نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ میں خالد اعوان صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اس مختصر سے دور میں سب کو معلوم ہے کہ پارٹی کن کن کرائسس سے گزری، اور انہوں نے اپنے صبر، استقلال اور ہمت کے ساتھ پارٹی کو مستقل آگے بڑھاتے رہے، نئے چہروں کو لاتے رہے۔ جتنا ان سے ہو سکتا ہے انہوں نے لوگوں کو منایا، برداشت کیا، منانے کی کوشش کی، اور جو کچھ یہ کر سکتے تھے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تمام جو کاوشیں وہ رنگ لائیں گی۔ تقریب کی صدارت صدر پی یو ایس اے خالد اعوان نے کی۔ اتنے سارے کام ہیں کہ انہوں نے ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کی، پہلا مسلم بینک بنایا، یہاں ذکر ہوا آئی ڈی وغیرہ کا، جو رائٹ پیتھ تھے سکسیس کے اور پراسپیرٹی کے، وہ سب انہوں نے کی۔ اور سب سے بڑی بات کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے جب دنیا کو یہ کہا، بھانپ لیا نا، لیڈر آنے والے طوفانوں کو دیکھتا ہے اور بھانپ لیتا ہے چیزوں کو، تو یہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ انڈیا کو روک لیں، وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اور اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ گھاس کھاؤ اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھو، بم میں ضرور بناؤں گا، تو تب پھر آپ لوگ سب کی چیزیں نکلیں گے، ابھی سے اس کو روک لو۔ لیکن اس وقت شاید کسی کو سمجھ نہ آئی، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا تاکہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے اس بری آنکھ کی جانب سے جو اس ملک کی طرف دیکھے۔ تو اس میں یقیناً بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل آئے اس ملک کے اندر، لیکن ایٹمی جو پروگرام تھا ایک ایسا تھا جس کے اوپر سبھی نے اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کیا، اور سب سے زیادہ کام شہید ذوالفقار علی بھٹو، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے وہ بم دھماکے کر کے وہ سارا کام جو ہے اس کو مکمل، اور اس کو جو عملی جامہ تھا وہ پہنا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ وی آر انصاف۔ یہ صرف میں راجہ رزاق صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ صدر ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تو وہ سارے کام کیے۔ آج یقیناً تھوڑی سی بات کرنا بنتی ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر بیانیے کی بنیاد کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ یار کبھی آپ نے یہ بھی سنا تھا؟ لوگ کارکردگی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، اس لیے آپ مجھے ووٹ دیں۔ تقریب میں پیپلز پارٹی یو ایس اے کی نامزد جنرل سیکرٹری وومن ونگ سیرش وقار کو تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سیکرٹری جنرل وومن ونگ پی یو ایس اے۔ ہمارا پیپلز پارٹی پاکستان کا ایجنڈا ہے روٹی کپڑا اور مکان میں ہیلپ ہو جائے۔ میں اپنی ناقص تجربہ اور مختصر سے علم کے بنا پر صرف اس روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ایک چیز ذرا سی اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ زندگی کی بنیادی ضروریات صرف روٹی کپڑا مکان ہی نہیں، تعلیم بھی ہے۔ اگر ہم تعلیم کو بھی اس کا ایک حصہ بنا دیا جائے تو ان لوگوں کو صرف ہم یہ پرووائڈ نہیں کر سکیں گے، وہ کہتے ہیں نا ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش، تو وہ لوگ خود اپنے روٹی کپڑے کا اور مکان کا انتظام کر سکیں گے۔ تو صرف تعلیم کو عام بنانا چاہیے، جیسے ابھی سر نے بھی بات کی کہ امیج ری بلڈنگ کا ٹائم ہے، اور امیج ری بلڈنگ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے تعلیم۔ اور یہیں پہ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں مزید بور نہیں کروں گی، سب کو بہت ساری انفارمیشن ہے، مجھ سے زیادہ علم ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے 55 سال مکمل ہونے پر میں سب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور جناب آصف علی زرداری، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ اس پارٹی کو رن کر رہے ہیں، ان کو آگے سلام پیش کرتا ہوں، اور دعا گوں کہ پارٹی اسی طرح چلتی رہی، ماشاءاللہ اسی طرح پروگرام کرتے رہے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے رفقا کو پاکستان کی پہلی جمہوری پارٹی کی بنیاد رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ We celebrate because our party was initiated by our leader Zulfikar Ali Bhutto، اور میں سب ان جیالوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے قربانیاں دی۔ خاص طور پہ میں اپنے جرنلزم بھائیوں کا شکر گزار ہوں، ان کی بھی بڑی قربانی ہے پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ میں جیسے سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، آج ہمارا ایک کلچر ڈے ہے، اس کی بھی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے لیڈروں نے اس پارٹی کے لیے بہت سی قربانیاں دی اور اس پارٹی کو بنایا، اس کا ایک مقصد تھا پارٹی کا۔ تو ایز اے لیڈر، ایز اے جیالہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے جینین پارٹی ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے نظریے کو سپورٹ کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہم ہو، باقی کوئی نہ ہو۔ ایک چیز جو ہماری نوجوان نسل میں یا دوسروں میں فوج کے خلاف آئی ہوئی ہے، اس چیز کو ختم کر دیں۔ مجھے بھی جو سزا دی ضیاء الحق نے دی نا، وہ بھی ایک جنرل تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری فوج جو ہے غلط ہے۔ ہماری فوج بہت ہی اچھی ہے، اور ہماری فوج جیسی کسی کی بھی فوج نہیں ہے۔ آئی ایس آئی ہماری جو ہے گریٹ ہے، ہماری آئی ایس آئی پوری دنیا میں اس کا کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک ضیاء الحق کی خاطر ساری فوج کو برا کہیں، اور جس طرح عمران خان نے مشن چلایا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح، تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک بات رہی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی، مرتضیٰ بھٹو صاحب، اس کے بعد شاہنواز بھٹو صاحب، اور اس سے پہلے میں نام لیتا ہوں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا، یہ سب جو ہے شہید ہوئے۔ تو شہید کا بڑا درجہ ہے اسلام میں۔ ان کی مزاروں میں صبح شام فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی مزاروں پہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، اور ان کی مزاروں پہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج فیض خالد قریشی مر جائے، یعنی میں، تو میری تیسرے یا چوتھے دن مجھے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ صبح شام وہاں پر نوافل بھی ہو رہی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، کاش ایسی قسمت میری بھی ہو۔ Shaheed Zulfikar Ali Bhutto was considered among the greatest leaders of Asia during the 1960s and 1970s. Today, the PPP is the only political party in the country which has power in all 4 provinces, tribal areas, northern regions, and provides equal opportunity to every section of irrespective urban areas, sect, religion, and gender. The Pakistan People's Party always have and will continue the strive for society based on social justice, rule of law, human dignity. The PPP is the symbol of federation, which started critical based on the federation. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto was the leader with the great political thoughts and wisdom, who was born reformist, which could convince and lead the nation with his charismatic personality. The Pakistan People's Party is now 55 years old. Perhaps the average age of common man in Pakistan has now dropped to 50s and 60s. And the PPP might be getting old, but it is being led by the leader who is in his early 30s, and he's making the entire Pakistan proud of the being foreign minister of Pakistan.
قائدین نے بھٹو خاندان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے شہید بے نظیر بھٹو، محترمہ نصرت بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ جس وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں، ہماری 55 جو یوم تأسیس ہے پیپلز پارٹی کے لحاظ سے، تو یہ وہ پارٹی ہے جس کے تعریف کہیں، کارنامے کہیں، اگر آپ یقین کریں جتنا ٹائم لگا ہے وہ ختم نہیں ہونے والے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ایکسکیوزز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو کنونس کرنے کی۔ ہمارے جتنے بھی لیڈر آئے، جو بعد میں آئے، نئی پارٹی بنی یا جو پرانی پارٹیز بنی ہیں، وہ بہانے بنا کے ادھر ادھر کے وہ پروپیگنڈے کر کے تو وہ عوام کو، اپنے کارکنوں کو جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں اپنی پارٹیز میں۔ ہماری پارٹی بالکل ایک کھلی کتاب۔ اگر آپ بات کریں کہ ہم دوسرے پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی، ہمارے لیڈر کی قربانیاں دی جو کبھی نظر نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جن کے لیڈروں نے جوانیاں دیں۔ کیسے کہ محترمہ بنی تھی وزیر اعظم، تو آپ ان کی ایج دیکھیں کہ وہ کیا ایج تھی ان کی۔ پھر انہوں نے وہ جان بھی دی، زندگی بھی دی، جوانی بھی دی۔ دل یہ عہد کرنا ہے کہ ایک پورے پچھلے ایک سال 50 ایئرز ہو گئے پاکستان پارٹیوں بنے ہوئے، تو اگر میں نے ایک پورے پچھلے سال میں کچھ نہیں کیا اس پارٹی کے لیے، تو آگے اگلے سال میں کیا کرنے والا ہوں؟ ابھی یہ عہد کرنے ہیں۔ ہم نے جو پیچھے کر دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پر آپ کو پتہ ہے میں ابھی لاہور سے آ رہا ہوں، پاکستان سے میرا تعلق ہے اور میں اکثر پاکستان میں جاتا ہوں۔ یہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آنے والے دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ میرا پروڈکشن ہے، میری چھوٹی سی سمجھ بوجھ جو ہے جو سیاسی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کھویا وقار واپس لے رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس کی جھلک آپ کو ضمنی الیکشن میں نظر آئی ہے، آپ کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں نظر آئی ہے، اور پنجاب میں انشاءاللہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں لاسٹ جو الیکشن جو ہوئے تھے اس میں اگر 10 ووٹ تھے نا تو اس دفعہ 50 ووٹ ہوں گے۔ تو ریوائول کا ٹائم ہے، اب ہمیں سوچنا کہ وٹ وی کین ڈو فار دا پارٹی۔ ہمارا یہ موقع ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پارٹی ہمیں کیا دے دیا، ہم نے پارٹی کو کیا دینا ہے۔ میرے یہاں ابھی میری بات ہو رہی تھی، میرا بھی تعارف ہوا ہے یہاں کے جو یوتھ کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، میری اس سے بات ہو رہی تھی، پارٹیوں کی جب تک کنٹینیوٹی نہ ہو تب تک پارٹیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری پارٹی میں کنٹینیوٹی رہے، ہماری ممبرشپ بڑھتی رہے، اور وہ کیسے بڑھے گی؟ یوتھ سے بڑھے گی، یوتھ سے۔ سو وی وانٹ، ہمیں اپنے یوتھ پہ بہت کام کرنا ہے۔ جس جماعت نے یوتھ پہ کام کیا وہ کبھی فیل نہیں ہوئی ہے، کبھی فیل نہیں ہوئی ہے۔ تو میں اپنے بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یونیورسٹیز جائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہماری ینگ جنریشن کو پاکستان پیپلز پارٹی کا پتہ نہیں ہے۔ لوگ بالکل جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، اور ہماری میڈیا ماشاءاللہ سارے میرے جرنلسٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان میڈیا کے خلاف نہیں ہوں، پر پاکستان میڈیا نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا رائٹ نہیں دیا، اس کے جو حق بنتا ہے، اس کا جو شیئر بنتا ہے، اس کو کبھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا میڈیا پہ۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بولنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو پاکستان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، ہم ان قوتوں کے خلاف ہیں جو ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو وہ ٹارگیٹ کرتی ہیں اور جو ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو کام کرنے سے روکتی ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے لوگوں کو ان کی آئی ڈی بنا کے دی، ان کو پہچان کرائی، ان کو پاسپورٹ بنا کے دیا۔ دنیا میں آج ہم جانے جاتے ہیں تو ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جالوں اور جیلیوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دینے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے کارکنوں کو سرمایہ جمہوریت قرار دیا اور صدر زرداری و بلاول بھٹو کے ہم قدم وطن کو مشکلات سے نکالنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سچی بات تو یہ ہے تو اس وقت نمبر 1 شیخ مجیب الرحمان صاحب، دوسرے نمبر پہ پنجاب میں ہماری پارٹی آئی تھی۔ ہمارا مشہور جو تھا وہ بھی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔
ताकत का सरचश्मा अवाम, बाद में उन्होंने इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम हमारा दीन इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी और मजहबी जमातें जो थी वो पीपल पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती थी ये सेकुलर है, ये लादीन है। मगर देखना ये है कि हर मुजीबुर रहमान साहब ने जो मंशूर दिया उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब और गांधी साहब की तरह पूरा किया, अपने अपनी कौम को मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। हमारी किस्मत में बाकी मादा जो पाकिस्तान आया उसमें हमने अक्सरियत जो थी एक सूबे से मिली, पंजाब से, इवन सिंध में भी हमारी अक्सरियत थी, 60 सीट्स थी उसमें से 28 हमें मिली। देखना ये था कि क्या हमने जिस पार्टी का हम आज यौम पैदाइश मना रहे हैं, क्या हमने उस मंशूर पे अमल किया। सोशलिज्म का नारा लगाया था मईशत के लिहाज से, वो आज किसी के सामने भी बड़े से बड़े हमारे जो पीपल पार्टी के लीडर हैं उनके सामने कोई दूसरी मुखालिफ पार्टी वाले ये कह देना कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया अधूरा सोशलिज्म लगाकर, जो आपको नहीं देता। इवन आपने जो हमारे साहब का वज़ीर आज़म जिलानी साहब, उन्होंने खुद भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क जो है वो सोशलिज्म नहीं। अमेरिका में भी वो गुलाम साहब दौरे करके गए। एक पिक्चर मैंने देखी जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वो मिल रहे थे, तो पहली दफ़ा मैंने फील की बॉडी लैंग्वेज से कि अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो प्राउड फील कर रहा था कि मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूँ कि जिसकी फैमिली की इतनी कंट्रीब्यूशन है जमहूरियत के लिए। तो इतनी अच्छी काबिल टीम है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को ज़रूर आगे लेके जाएगी। अब जिस तरीके से आर्मी चीफ को प्रमोट किया गया है और जो सीनियर बॉस का जो कुलिया जो अडॉप्ट किया गया है, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो सवालात उठने थे वो उधर ही ख़त्म हो गए। अगर हम मेरिट को तरजीह देंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, फौज में सियासत की मदाखलत जो है वो कम होगी, और अगर ये तरीका आगे भी आने वाले दिनों में अडॉप्ट किया जाएगा, जितनी फौज में सियासत की इंटरफेरेंस कम होगी उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। फौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे। हमारी पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इंतहाई कीमती असासा शाह साहब, मोअज़्ज़ज़ मेरे साथियों, हमारी दो मोअज़्ज़ज़ पत्नी बैठी हुई हैं, अज़रा डार, सारिश, वक़ार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम यौम तसीस के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, जिसकी जद्दोजहद 30 नवंबर 1967 को जनाब शहीद वतन शहीद भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी। उन्होंने काम किया, पार्टी को कायम किया, पार्टी का मंशूर दिया, उसी पे अमल करते हुए शहादत का जाम दिया। तो उस सिलसिले में बाकी बात ये है कि मतलब मेरी सब आप दोस्तों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इंशाअल्लाह उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी के मंशूर पे अमल करते हुए जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। और सब दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मैं अपना वक्त खालिद साहब को दे रहा हूँ, खाना ठंडा हो रहा है इसलिए थोड़ी सही चलती है। थैंक यू। मुकर्रीन में सदर PPP न्यूयॉर्क स्टेट ज़फ़र चट्ठा, सदर मैनहट्टन खालिद फैज़ कुरैशी, इकबाल अवान, अज़रा डार, राजा रज़ाक, सदर यूथ विंग USA लियाकत अफजल खान, कैसर खान, सीनियर रहनुमा हफीज़ कालू, अज़हर मुग़ल, हबीब मेमन और कैसर खान शामिल थे। आखिर में सब ने मिलकर यौम तासीस का केक काटा। जाहिद शहबाज, पाक वतन TV, न्यूयॉर्क। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा
चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है, हलाल चांदनी चौक, प्लीज आओ इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।